ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پہلے آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کا خصلت و خباثت ذکر کر رہے تھے اور وہی بنی اسرائیل کا خصلت خباثتوں میں سے تک کتمان حق کو چھپاتے تھے، مسئلہ کو بیان نہیں کر رہے تھے لوگوں کے سامنے. مقصد یہی تھا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا حاصل کرے اپنے مفاد کا خاطر ہے، اور اسی طرح اپنا طرف سے مسائل لکھ کر اپنا طرف سے من گھڑت مسائل بنا کر اور لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مسئلہ شرعی ہے، لیکن حقیقت وہ مسئلہ شرعی نہیں، وہ مسئلہ اللہ کا حکم جو تورات میں انجیل میں نہیں تھا. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگا. 3 مرتبہ اللہ نے ہلاکت ہوگا کیا فویل لہم فویل لہم فویل لہم، ہلاکت ہوگا ہلاکت ہوگا. یعنی وہ شرعی مسئلہ نہ ہو، وہ دینی مسئلہ نہ ہو، لہذا اپنا مفاد کا خاطر، اپنا دنیا کا خاطر اور اپنا طرف سے من گھڑت مسائل بنا کر لوگوں کو بتاتے حاضر میں نہیں چلتا ہے. مقصد دنیا کا ہے. یہ یہود اور علماء کا، نصارہ علماء کا یہ برا خصلت ہے. اور اللہ نے بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں یہودی ہے، نصرانی وہاں موجود. نصرانہ تو بہت کم تھے، یہود زیادہ تھے. ان کا خصلت بھی یہ ہے. اگر یہ یہود سے پوچھ لیں لہٰذا کہ جہنم میں کون جائے گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے چند دن تک ہم نے گناہ کیا، ہمارا آبا اجداد نے بچڑ کر گوسالہ پرستی کیا، 10 دن ہوگا، 40 دن ہوگا، 50 دن ہوگا، اتنے دن ہم جہنم میں گزار کر واپس نکلیں گے. لہذا جتنے دن ہم گناہ کیا، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، وہ گناہ سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے. جیسا کہ وہ قیاس کرتے دنیا میں کوئی آدمی جرم کرے، جرم کرنے کے بعد پھر وہ جیل میں جاتے، سزا کاٹنے کے بعد نکلتے. بس یہ ہمارا گناہ قصور ہے. ہمارا آبا اجداد نے جو بچڑے کو خدا پرستی کیا، گوسالہ پرستی کیا، خدا مانا، لہٰذا جتنا دن لہٰذا اس نے گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا، اتنا دن جہنم میں کاٹ کر سزا کاٹ کر نکلیں گے. لیکن یہ ان کا غلط خواہش ہے، غلط تمنا تھے. اللہ نے کہی غلط ہے. جب ایک مرتبہ کافر مشرک جہنم میں جانے کے بعد دوبارہ نکل کر سوال پیدا نہیں. ہاں وہ شخص نکلے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہو، لہذا کبھی شرک نہیں کیا زندگی میں، بغیر توبہ سے وہ مر گیا، وہ گناہ سزا کاٹنے کے بعد وہ نکلے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا وہ کلمہ ہو، جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بشرطے کہ شرک مشرک نہ ہو. جو مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ سوال پیدا نہیں جہنم سے نکلے گا. اللہ نے فرمایا وقالو، یہود کا عقیدہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، کبھی بھی لہذا آگ ہم کو نہیں چھوئے گا، مس نہیں کرے گا، آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا. ہاں البتہ اگر جائیں بالفرض و تقدیر، اللہ مگر ایامن چند دن، معدودت متعین ہو. اگر 3 دن گناہ کیا 3 دن جائیں گے، 4 دن گناہ کیا 4 دن جائیں گے. لہذا یہ عقیدہ ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں، فتح خیبر کا وقت، اور یہودیوں نے زہر ملائے تھے گوشت میں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کا نبی پاک کبھی کبھی زندگی میں گوشت ملتے تھے،
دعوت میں وہ آگے مہینوں کے بعد ہوتی ہے۔ ایسے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گوشت بھی پسند ہے، خاص کر وہ بکری کے گوشت جو بازوق ہوتے ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں، اس کو ذراب ہوتا ہے، وہ یہودی نے گوشت میں زہر لگایا، اور جب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہٰذا منہ میں لقمہ رکھا، فوراً جبریل نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زہر ہے، آپ اس کو پھینک دیں۔ کچھ صحابہ نے وہ کھائے تھے، وہ صحابہ کرام بعد میں شہید ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بالکل کچھ نہیں کہا، اٹھ کر چلے گئے، ساتھیوں کو بلاتے ہیں۔ لہٰذا بعد میں وہ یہودیوں کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا میں آپ سے چند سوالات کر لوں گا، آپ جواب دیں گے؟ اس نے کہا ہاں دیں گے، جواب دیں گے۔ ایک سوال یہی تھا تمہارے آبا اجداد کون ہے، تمہارا دادا کا کیا نام ہے، آبا اجداد کا نسل۔ وہ لوگوں نے جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام نے کہا جھوٹ مت بولے، تمہارا آبا اجداد کا یہ نام نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ نام، یہ نام۔ لہذا پھر پوچھ لیا آپ یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا، یہ ہے یار، جہنم میں کون جائے گا؟ ظاہر بات ان کو پتہ تھا جہنم میں کافر جائے گا، مشرک جائے گا، یہ پتہ تھا ان کو، کتابوں میں تھا، جیسا کہ ہم کو پتہ ہے مسلمان تو نہیں جائے گا، اگر جائے گا گناہ کے وجہ جائے گا بعد نکلے گا، لیکن کافر تو ہمیشہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کیا، لہذا اب یہ بتائیں جہنم میں کون جائے گا؟ اگر وہ لوگ یہ کہیں گے بھائی جہنم تو ہم تو نہیں جائیں گے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ پھر اس نے کہا ہاں البتہ چند دن ہم جہنم میں گزاریں گے، جتنا ہم نے گناہ کیا، ہمارا آبا اجداد نے جو پچھلے تو کچھ سال پرستی کیا خدا بنا، اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، بعد نکلیں گے، یہ آیات پڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولے، نہیں نکل سکتے جب تک مجھ پر ایمان نہیں لائے گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ، آپ 1000 مرتبہ تورات پر یقین کر لو، انجیل پر یقین کر لو، موسیٰ عیسیٰ کو مان لو علیہ السلام، پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک جناب عربی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، جب تک قرآن کریم پر ایمان نہ لاؤ۔ اس نے اس وقت یہ کہا ٹھیک ہے ہم جہنم میں تو جائیں گے، لہذا چند دن تک محدود متعین ہے، جنہیں جرم کیا اتنا سزا کاٹ کے نکلیں گے، نبی علیہ السلام نے یا پھر تیسرا سوال یہ کیا، لہذا اس کا آؤ اب یہ بتاؤ آپ لوگوں نے اس میں زہر ملایا؟ تیسرا سوال ہے، انہوں نے کہا ہاں ملا ہے۔ بھئی آپ بتاؤ کیوں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا اس لیے زہر ملا ہے، لہذا کہ اگر آپ نبی ہیں ہم کو پتہ تھا، لہذا تم سے سب نہیں کریں گے، آپ کو کہیں کہ سے پتہ چلا، اگر نبی نہیں ہے لہذا لیکن دوسرے دن مر جائے گا، جان ٹوٹ جائے گا، اس لیے کسی ملا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وقالوا ہوئی یہودیوں کا خصلت، مطلب ہوتا ہے آپ یہ جرم کر لو، گناہ کر لو، گناہ کرنے کے بعد شرک کر لو، جب تک توبہ نہیں کیا لہٰذا لیکن آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ وقالوا یہ لوگ کہتے لن تمسنا النار، ہرگز ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آگ ہم کو نہیں چھوئے گا، الا مگر ایامن چند دن، معدودۃ متعین ہوئے، مقرر ہوئے، جتنے دن اللہ نے جواب دیا۔ اب یہ بتاؤ بدبخت کیا تم اللہ کے پاس جا کر کچھ عہد نامہ لے کر آئے، بھائی کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے 10 دن جہنم میں گزارنے کے بعد نکلیں گے؟ بتاؤ لے، قل لوگوں کو بتاؤ، یہ یہودیوں کو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے کر آئے، کوئی عہد نامہ لے کر آئے، کوئی دستاویزات لے کر آئے، یا تورات انجیل میں ہے بھائی چند دن گزارنے کے بعد نکلیں گے؟ بتاؤ، ثبوت تو ہونا چاہیے تمہارا دعویٰ کے، وہ تو خود اقرار کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، چند دن بعد نکلیں گے، دعویٰ پیش کر دو، ثبوت پیش کر دو، کون سا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی دوسرا آپ عہد لے کر آئے نبی کے ذریعے سے؟ کیا تورات میں سر لے کر انجیل میں لے کر؟ کیا موسیٰ عیسیٰ نے سر وصیت کیا ہے؟ دلیل لاؤ، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ قل لوگوں کو بتاؤ، یہودیوں کو، اتخذتم عند اللہ ہے، کیا تم نے لے لیا اللہ کے پاس عہداً، کوئی لفظ نامہ ہے، کوئی عہد نامہ ہے؟ ہاں، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کر رہے، کہ اللہ کا وعدہ یہی ہے اعدت للکافرین، جہنم ہم نے کافر کے لیے تیار کیا ہے۔ تم تو مشرک ہو، تم تو یہودی ہو، تم تو نصرانی ہو،
آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کبھی اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنے وعدے سے اللہ نہیں مکرتے، فلن یخلف اللہ، ہرگز اللہ خلاف نہیں کرا اپنے وعدے سے۔ ہاں اگر اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ تورات انجیل لاؤ، ٹھیک ہے، مجھے ثبوت پیش کر لے، دلیل پیش کر لے۔ اب اندازہ کتنا قرآن کریم اس طرح لوگوں کو آگے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں۔ ہاں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہتے ہو اللہ پر ایسی افتراء جو تم سمجھتے نہیں ہوئے، ویسے تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا، کہاں کیا، کب کیا، بتاؤ گے؟ ام تقولون، اس کو زجر بولتے ہیں، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر افتراء بناتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ما لا تعلمون، تمہارا علم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس علم نہ ہو کیوں کہتے بھائی ہم جہنم میں چند جائیں گے پھر نکلیں گے، اس طرح مت بولو، خاموش رہو۔ پھر سوال ہوگا پھر جہنم میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ بس اللہ نے بتایا بلا، یہ بات درست ہے، بلا مانا یہ بات درست ہے، مانتے ہیں جہنم میں جائے گا لوگ، کون جائے گا؟ من کا سبا سیئتن، جس نے بھی برائی کیا ہے، بس من کا سبا سیئتن، جس نے بھی برائی کیا، جس نے بھی کفر کیا، شرک کیا، چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے امت عیسوی ہو یا امت موسوی ہو، جو بھی ہو، دیکھ یہ نہیں بتایا تم جائیں گے، جو بھی جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کس نے کفر کیا، شرک کیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لہذا جہنم صرف یہودیوں کے للاٹ نہیں ہے، مشرک کے للاٹ نہیں ہے، ہر وہ گناہ گار کے للاٹ ہے لہذا دوسروں اس میں گناہ کیا، جرم کیا، کفر کیا، شرک کیا، بغیر توبہ سے مر گیا، بس یہ عام ہو گئے۔ اگر یہ کہیں گے بھائی تم جہنم میں جائیں گے، دیکھو ان کے سمجھ کر وہ آگے دوسرے دل میں کر دکھتا ہے کہ دیکھو ہم کو جہنمی کا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں ہر وہ شخص جائے گا من کسبا، جس نے کسب کیا، کام کیا، سیئتن برائی، چاہے کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، جو بھی ہو۔ آپ پھر دیکھ ایک شرط، دوسرا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یہی گناہ سے مر گیا بغیر توبہ سے۔ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا تماما آسمان زمین گناہ سے بھر جائے، ایک شخص کا، پھر اللہ کے سامنے کہ یا اللہ توبہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، لیکن بغیر توبہ سے مر گیا، یہ مانا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور یہ آدمی گناہ کرنے کے بعد وہی گناہ کے ساتھ مر گیا بغیر توبہ سے، شرک سے، کفر سے، یہودیت سے، مجوسیت سے، نصرانیت سے، ہندو سے، سکھ ہوئے، لہذا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوبارہ نکلنے کا سوال پیدا نہیں دوبارہ۔ ہاں جس نے مسلمان ہو، دیکھیے کافر کے بارے میں، مسلمان ہو جب ایک مرتبہ کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ، بشرطے کہ کسی قسم کفر نہیں کیا، اگر کہ زندگی بھر کو اس نے عمل نہیں کیا، پھر بھی جہنم میں جائے گا، بالآخر نکلے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا، یہودیت کفر نہیں کیا، لہذا زندگی بھر کر اس نے مسجد بھی نہیں دیکھا، مسجد منہ کی چیز ہے، نماز نہیں، نماز کیا چیز، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، نماز ہے، جیسا آج کے بے شمار نماز نہیں پڑھتے، نماز کا عقیدہ ہے، نماز سے انکار نہیں کر رہے، روزے سے انکار نہیں کر رہے، حج سے انکار نہیں کر رہے، زکوٰۃ سے انکار نہیں کر رہے، لیکن نہیں کرتے، بس سستیاں ہے۔ لہذا گناہ کہ یہ نہیں، شراب پیتے نعوذ باللہ، سود کھاتے، اور کبھی مسلمان اس کو حلال نہیں سمجھتے، کیا تو بھائی رواج ہے تو کیا کریں گے، مجبوری ہے، گناہ کو وہ مجبوری سمجھتے ہیں، اگر یہ بات غلط ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہوتے، وہ حلال کے۔ لہذا وہ آدمی جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جہنم میں بغیر توبہ سے مر گیا، توبہ کا سوال پیدا نہیں، مشرک کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، بغیر توبہ سے مر گیا، وہ جہنم میں جانے کے بعد، لہذا بالآخر جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد پھر نکلے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب کو۔ ایسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر تو اس نے چوری کیا، زنا کیا، بغیر توبہ سے مر گیا، انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ہے، پھر پہنچے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر کہ زانی ہو، اگر کہ چور ہو، اگر کہ ڈاکو ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ہے، پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگر کہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، قاتل، لہذا پھر بھی آگے جنت میں جائے گا، انہوں نے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغِمَ أَبِي أَنْفَ بِزَرْ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل بغیر توبہ سے مسلمان ہے، کلمہ ہے من قال لا الہ الا اللہ، اور ایسے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لہذا دو شرط ہے،
جہنم میں ہمیشہ ہونے کا ایک تو گناہ ہے، کفر پہ، شرک پہ، یہودیت، جو بھی گناہ ہو، لیکن وہ گناہ کے ساتھ مر گیا، وحاطت بھی خطیئتہ، لہٰذا ان کو گناہ سے احاطہ، وہ گناہ کے ساتھ بغیر توبہ سے مر گیا ہے، فاولئک اصحاب النار، بس وہی جہنمی ہے، چاہے یہود میں سے ہو، چاہے نصرانی میں سے ہو، چاہے مسلمان جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، چاہے ہر ایک دنیا میں بدبلا ہو، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی جہنم میں ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ لہٰذا اے یہود، تمہارا دعویٰ غلط ہے، ہم نے ایک دوسرا بھائی آبا اجداد نے گوسالہ پرستی کیا، شرک کیا، لہٰذا لیکن بغیر توبہ سے مر گیا، بھائی چند دن ایسے کہ ان لوگوں نے 40 دن تک، کم از کم 40 دن تک وہ پچھلے کی عبادت کیا تھا، ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن تک چلنے کے لیے گیا تو وہاں دوسرا کوئی دور میں جانے کے بعد یہاں وہ لوگوں نے وہ آگے بچھڑ کر خدا بنا کر، بت بنا کر کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، لہٰذا اتنا دوسرا آگے واپس آنے کے بعد پھر لوگوں نے ختم کیا ہے، یعنی اتنا دن کا ہمارے گسال پرستی کیا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بغیر توبہ سے جانے کے بعد لہٰذا کبھی جہنم سے نہیں نکلے، تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، اس لیے وہ عقیدہ اللہ یا ابھی بشارت یہ مطلب ہوتا ہے مومن آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، جب آپ کے دل میں ایمان ہے، کلمہ ہے، نیک اعمال ہے، لہٰذا آپ کے لیے جنت ہے، دوزخ تو بھی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرا وہ کافر ہو، اگر ایک دوسرا اگر ہم گناہ کریں گے، مسلمان خدا نے خاص سے گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ سے مر جائے، یہ تو ہمارا بدبختی ہے، یہ تو ہمارا بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا تھا بھائی آپ توبہ کرنے کے لیے، والذین آمنوا، وہ ایمان والا ہے، وعملوا الصالحات، اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسا یاد نہیں ملے گا ایمان کے بعد عمل صالح ذکر نہ ہو، ایمان بنیادی چیز عقیدہ بولتے اس کو، اعمال وہ شاخ ہوتا ہے، اعمال سے لہذا درجے بلند ہوتے ہیں، جنت میں درجے بلند ہیں، ایمان سے جنت ملتے ہیں، ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے، اعمال سے، اور عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ عمل صالح مطلب ہوتا ہے ما وافق الشرع، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق، بس یہ عمل صالح ہے، نیک عمل۔ اگر کر آدمی کہتے ہیں میں اچھے اعمال کروں، لیکن ان کا تجارت، ان کا معاشرہ، ان کا اخلاق، ان کا غم، ان کا دوسرا خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت مطابق نہ، کبھی عمل صالح نہیں، اگر کہ ہمارے یہ دعوت ہے، اگر کہ لوگ دعوت ہے، اگر کہ وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اعمال سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہے، صورت بھی، سیرت بھی، تمام اخلاق بھی، اگر کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے، یہ عدیق عمل ہے، اللہ نے کہا والذین آمنوا، وہ ایمان والا، وعملوا الصالحات، اچھا اعمال کر رہے ہیں، اولئک اصحاب الجنت، وہ جنتی ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا، ہر شخص چاہے یہود میں سے ہو، چاہے نصارہ میں سے ہو، چاہے اسی طرح کوئی اور ہو، ایمان لائے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا جو نیک اعمال کرے گا لہٰذا ان کے لیے جنت ہوگا، اصحاب الجنت، اور ہو سکتے لہٰذا جنت میں تو کچھ عارضی پھر نکلے گا، نہیں، ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی، فیہا جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، ایک ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ دیکھو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد سب سے آخری جو موت آتے نا، موت آتے، وہ موت پر موت آتے، یعنی موت پر موت آتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا محشر میں، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا حساب و کتاب کے، لہذا حساب و کتاب کے بعد دوسرا پھر آگے اللہ تعالیٰ سارے حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ موت، ہمارے جو موت ہے، جتنی بھی موت ہے، ایک چوہا کی شکل میں، خراب بد شکل چوہا کی شکل میں وہ سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا یا اللہ ہم کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے، بد شکل ہے، بالکل چوہا کی شکل میں، اللہ کہے کہ یہ تمہارا وہ موت ہے، یہ تمہارا وہ موت ہے، ابھی آپ دیکھ لیں، یہی موت کو میں ذبح کر پھینکوں گا، دوبارہ موت نہیں آئے گا، یہ موت کے اوپر موت آئے گا، موت کو اللہ تعالیٰ ذبح، صحیح حدیث ہے، موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کرے گا، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ کو پھینکے گا، پھینکنے کے بعد اعلان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ لا یموت فیہا ولا یحیا، ہمیشہ زندگی کسی قسم موت نہیں، جنت میں لہٰذا، اور ظاہر بات ہے جنت میں جانے کے بعد وہ پھر بھی ایک خطرہ ہوتے بھائی کبھی موت آئے گا، کبھی موت آئے گا، جب ان کو پتہ ہو تمہارے سامنے تمہارا موت کو ہم نے ذبح کر پھینک کر دوبارہ موت نہیں آئے گا، ایک جنت میں خوشی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے گی، لیکن جنت والا تو خوش ہوں گے، وہ دوزخ والا پریشان ہو گئے،
وہ تو یہ ڈرے گے بھائی ہم تو موت آنے کے بعد راحت تو ملے گا ہی نہیں. جب ان کو موت ان کے سامنے ذبح کرنے کے بعد وہ تو آج اور پریشانی کا اور پریشانی اور پریشانی ہوگی. ایسے کہ سب سے آخر میں جو موت کے اوپر موت ہوتی ہے, اللہ نے فرمایا جو جنت میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا, دوبارہ نکلنے کے سوال پیدا نہیں. البتہ اگر کوئی مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جائے گا, جانے کے بعد سزا کاٹنے کے بعد پھر آخر نکلے گا. اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تم اس لیے کہ جہنم کے اوپر ہے پولیس راتے ہیں, جنت کا راستہ بھی جہنم کے اوپر پولیس راتے ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, جس وقت ہم نے لے لیا بنی اسرائیل سے مضبوط وعدے. میثاق مطلب ہوتا ہے نبیوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. کس چیز پر ہے؟ قرآن کریم میں 3 قسم میثاق ہوتے ہیں. آج کل کہتے ہیں میثاق, میثاق کے جمہوریت میثاق. میثاق مطلب ہوتا ہے مضبوط وعدہ, قرآن کو رکھ کر اس پہ حلفیہ قسم لینے کی, ہم یہ کام کر لیں گے, اس کو میثاق ہوتا ہے. ایک دوسرے ہاتھ میں ملا کر بیعت کرتا بھائی اپنا وسیع کا معنی مضبوطیات کو بولتے ہیں, ہم نے یہ معاہدہ کو کبھی بھی نہیں توڑیں گے. یہ میثاق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم میثاق ذکر کیا وعدے کے ازل میں. ایک تو سارے انسانوں سے, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, لہذا قیامت تک آنے والا انسان کو بھی اس وقت ازل میں پیدا کیا, ہم بھی اس وقت موجود ہیں. کس طرح موجود ہے اللہ کا پتہ ہے. قرآن میں الستو بربکم ایک یہی تھا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان سے وعدہ لیا تھا ازل میں, لہذا الستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا خالق نہیں ہوں. قالوا بلا, اس وقت ہم نے سب نے اقرار کیا. یہ سب انسانوں سے ہے ازل میں. دوسرا وعدہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ, اور اسی تو دوسرا وَإِذْ أَخَذْنَا, اللہ تعالیٰ نے میثاق لے لیا انبیاء سے. انبیاء سے وعدہ تھا 2 چیزوں پر, لَتُبَيِّنَ لوگوں کو دین وضاحت کرنا, تبلیغ کرنا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنا وعدہ مکمل پورا کیا, اليوم اکملت لکم دینکم. اور پھر تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خاص علماء سے لے جاتے ہیں, اس لیے کہ ایک عام لوگ ہوتے ہیں, ایک خاص ہوتے ہیں, ایک خاص ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا, اللہ تعالیٰ نے لے لیا وعدہ, اور اوتوا الکتاب, علماء سے لیا. علماء سے 2 چیزوں کو وعدہ دیا, ایک لَتُبَيِّنَنَّهُ, تم دین بیان کر لو, دوسرا وَلَا تَكْتُمُونَهُ, آپ حق مت چھپاؤ. لیکن انبیاء سے ایک تھا دین کو بیان کرنا, انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا. علماء سے یہ دوسرا 2, ایک تکمیل دین بیان کرنے کا, اور دوسرا کتمان الحق نہ کرنے کا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, حق مت چھپاؤ. یا خوف کی وجہ سے, یا لالچ کی وجہ سے, یا دنیا کے مفاد جیسے یہ وہ نہیں چھپائے تھے, تحریف کر دیتے ہیں. یہ 3 قسم والے. لیکن بے شمار علماء حق نے پورا کیا, اور بے شمار علماء نے چھوڑ دیا. ہر قسم 2 قسم فرق ہوتا. ایک بنی اسرائیل سے بات ہوتے ہیں, بنی اسرائیل سے اس کی میثاق ہے. اس لیے کہ بنی اسرائیل, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اتنا نعمت کیا تھا, ہر اس کے محلے میں نبی ہوتے تھے, ہر زبان بولنے والے میں نبی ہوتے تھے. لہٰذا ان کے کوئی آپشن نہیں تھا, لہٰذا تم وہ دوسرا جھوٹ بولے گا کسی گناہ کرنے کا, کیوں کرتے, کیا وجہ ہے, نبی تمہارا موجود ہے. ایسے صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات یہی انسان و جنات کے آخر نبی سب کے لیے وہی وعدے. اب بنی اسرائیل سے وعدہ یہ تھا قسم وہ انبیاء کے ذریعے سے, ڈائریکٹ نہیں, انبیاء کے ذریعے سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ, جس وقت ہم نے لے لیا میثاق بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ. کس چیز پر؟ نمبر 1, لا تعبدون الا اللہ, صرف اللہ کی غلامی کرنا ہوگا, ایک اللہ کی بندگی کرنا ہوگا, ایک عبادت اللہ کے لیے ہوگا. ایک اب دیکھیے توحید, انسان کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم اللہ کی غلامی کریں. ایک بات ہے, یعنی بنیادی چیز عبادت. عبادت مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم کو ماننا, فرمانبرداری کرنا, عبادت کرنا, چاہے نماز کی صورت میں ہو, روزہ کی صورت میں ہو, حج کی صورت میں ہو, اعمال کی صورت میں ہو, اخلاق کی صورت میں ہے. لا تعبدون الا اللہ, تم جب اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہوگا, رسالہ پرستی نہیں کرنا ہوگا, پرستی نہیں کرنا ہوگا. اور ایک خدا کے بعد دیکھیے یہ توحید ہے. انبیاء کا نہیں ہے, جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو. نمبر 2, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہوگا. ایک ماں باپ کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذات کے ساتھ ماں باپ کو ذکر کیا ہے. اب اندازہ کر لو, سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک, اے انسان سب سے پہلے میرے شکریہ ادا کر لو. ایک اس لیے کائنات کا خالق اللہ ہے. پھر ماں باپ کو شکریہ ادا کر لو. ایک
آپ اندازہ کر لیں جو ہم نے لحاظ ایک تربیت دیا، ہم نے سب دوسرا تربیت دیا، پڑھایا، سکھایا، کس نے؟ ماں باپ نے، ماں باپ کے ذریعے طے کیا۔ جو ماں باپ، نبی علیہ السلام فرماتے جو ماں باپ کو ناراض کرنے والا اللہ کا ناراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تمام دنیا میں انسانوں کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہے۔ مقصد یہاں بتانا یہ نہیں ہوگا تورات میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ تھا لہٰذا ہم ان سے مستثنی ہیں، نہیں، یہ سب اجتماعی مسئلے ہیں، تمام انسانوں کے اجتماعی مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کا ایک کام ہوتا ہے توحید، اصلاح معاشرہ، لیکن یہ سب ہے قرآن میں لانے کی یہ مقصد ہے۔ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اے انسان آپ بھی یہ معاہدے میں پاسداری کر لیں، سب سے پہلے اللہ کا توحید مان لو، الوہیت۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کر لو۔ اب دیکھیں احسان مانا کیا ہے؟ احسان مطلب ہوتا ہے اخلاق اچھا بتاؤ، خدمت کر لیں، خدمت، اتنا خدمت ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تیرا ماں باپ خدا نخواست کافر کیوں نہ ہوئے پھر بھی خدمت کرنا ہوگا، پھر بھی خدمت کرنا ہوگا، جی جی بولے کہ اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یعنی ان کے ساتھ اچھا خدمت کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ماں باپ یہ تمہارا لیکن دوسرا آخرت بھی ہے، ماں باپ تمہارے کامیابی کے ذریعے بھی ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں باپ میں سے کس کے زیادہ حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا امک کا 3 مرتبہ، تیرا ماں تیرا ماں تیرا ماں، ایک دنیا کو ماں کے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہوتی، ماں ان 3 مرتبہ کا ہے، امک کا تیرا ماں کا پھر آگے ثم ابوک 4 مرتبہ باپ تو صرف آگے دوسرا بھائی کانا کھلاتے ہیں، بھائی کانا لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، باقی آپ دیکھیں ماں کا 3 مراحل ہوتے ہیں، پیٹ کا 9 مہینے تک 6 مہینے تک کتنا درد ہوگا، وہ ماں کتنا احتیاط کرتے تاکہ حمل خراب نہ ہو جائے، کتنا تکلیف برداشت کرے، پھر آگے ڈلیوری کے وقت کتنا تکلیف برداشت کرے یہ ان کو پتہ ہوگا، پھر آگے دوسرا رضاعت کے وقت ہے، دودھ پلاتے سر وقت ماں کس وقت تکلیف برداشت کر لے، لہٰذا لیکن اپنا ہاتھ سے لہٰذا لیکن دوسرا بچے کو وہ آگے گندگی صاف کر رہے تھے، کبھی باپ صاف کرتے لیکن ابھی تک میں نے صاف نہیں کیا، سوال پیدا نہیں۔ ماں ہوتا ہے پیار محبت سے، اب دوسرا باپ تو اسی کمرے میں سوئے گا، اگر بچے روتے ہیں ماں کو نیند نہیں آتے، کتنا پریشان ہوتے ہیں، 3 مرتبہ اس کے حق زیادہ ہے۔ اور پھر باپ تو کہتے ہیں بھائی اس کے بچے کو آگے سلاؤ کے رہے، الٹا اس دوسری بیوی پر غصہ ہوتے ہیں کہ بچے کیوں روتے ہیں، فلان کیوں نہیں کر رہے، یہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کر لو، خدمت کر لو، خدمت۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ کو دوسرا دنیا میں خدمت نہیں کر سکا، اسی طرح ناراض ہو کر دنیا میں سے چلے گئے، پھر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر لو، ان کے لیے دعا کر لو۔ اور پھر ماں باپ کو دوستوں کے ساتھ تم وہی تعلق بناوے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چچی کے ساتھ وہی سلوک کر لو، لہٰذا لیکن تمہارا ہو سکتا ہے ماں باپ کو ناراضگی، یہی تمہارا دعا خدمت کی وجہ سے وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ ایک تمام بین الاقوامی مسئلہ تھا، انبیاء کے یہ اصول طے کہ توحید کے بعد ماں باپ۔ نمبر 2 وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیں ہم سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے پشتوں میں کہتے ہیں یہ تربور ہے، یہ فلان چیز ہے، یہ فلان چیز ہے، رشتہ دار ہے۔ وذی القربیٰ بے شمار ہے کہ آج میں نے بھی کہا، لہٰذا ایک جگہ میں دوسرے بیان میں آپ دیکھیں حالن کے رشتہ دار سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، خالہ بہن بھائی، اسی طرح دوسرا ماموں چچا، لیکن ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے۔ خدا کا بندہ سب سے پہلے ان کے ساتھ تعاون کر لو، ان کے ساتھ تعاون کر رہے، اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، رشتہ داری کا زیادہ حق ہوتا ہے، تعاون کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ تم اپنا رشتہ دار تم وہ دوسرا پریشان ہے، بے حال ہے یا کوئی مصیبت زدہ ہے اور تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، یہ تمہارا ثواب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے وذی القربیٰ رشتہ دار، قرابت کام ہوتے ہیں، نسب کا قرابت، رشتہ داری کی قرابت، سسرال ہے، داماد ہے، ساس ہے، سارے کے سالی ہے، یہ سب رشتہ داری میں شامل ہوتے ہیں، نسب کے رشتہ داری زیادہ ہوتے ہیں، وذی القربیٰ۔ لیکن یہ حال ان کے انبیاء بنی اسرائیل پر وصیت تھا، یہی وصیت اللہ نے ہم کو بھی کہا ہے۔ نمبر 3 والیتامیٰ، یتیم کے ساتھ۔ عرب میں یہ تھا یتیم کے لہذا جب تک یتیم اپنا رشتہ دار دوسرا ماں باپ کے لیے خیرات نہیں کرتے، مجلس میں نہیں بٹھاتے تھے، ایسے کہ اللہ نے کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
ولا تقہر، یتیم کو تم مت ڈانٹو ایک یتیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم میں ہاتین، میں یتیم کو پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا اس کے بعد مسلمان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو یتیم کا سر کے اوپر، یتیم اس کو بولتے ہیں والد مر چکا ہو، مانی والد ہے، لہٰذا بالغ ہونے تک وہ یتیم ہوتے۔ یتیم کے سر کے اوپر اگر ہاتھ رکھا، ہاتھ سے نیچے جتنے بھی بال آ جائے اللہ اتنا نیکی دیتے والد کی، شفقت کے بات ہے، بہت سی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہ معاشرہ نہیں، مسلمان ہے، ہم صرف نہ یتیم کا حق، نہ رشتہ داروں کا حق، نہ پڑوسیوں کا حق، نہ والدین کا حق۔ وزیلیت اور یہ وصیت کیا اللہ نے، وعدہ دیا تھا کہ نمبر 4 والمساکین، مسکین کے ساتھ مسکین آنا، چاہے رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، مسکین مطلب ہوتے فقیر نادارے ہو، اب کتنا تو مسکین ہے۔ ہاں دیکھ یہ تو خاص ہوگا، پھر عام لوگوں کے کیا کرنا ہے، دیکھ زبردست، وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کا اچھے بات کہہ دو، بس اچھے بات ہے۔ وقولوا للناس حسنا، تم کہہ دو للناس عام لوگوں کے لیے، چاہے تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، بیان میں، خطبے میں، بعض نصیحت میں، حسنا نیکی کا تلقین کر لو، اچھائی کی بات کر لو، لیکن کسی کو ناراض نہیں کرے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، موسیٰ ہارون تم جائے فرعون کے پاس، وقولا لہو قولا لینا، نرم لہجے استعمال کرنا، یہ نہ ہوگا اے مشرک کو آپ بیٹھ جاؤ، لیکن جب ہم کو مشرک کا ہم کیسے بیٹھیں گے؟ تم کہیں گے بھائی اے فاسق کو فاجر ہو تم بیٹھ جاؤ، جب ہم کو فاسق فاجر کا استاد جی ہم کیسے بیٹھیں گے؟ جیسا تبلیغ والا تو پیار میں اس نے کہا بھائیو بیٹھ جاؤ، بھائیو بیٹھ جائے۔ وقول للناس حسنا، عام لوگوں کا اچھے بات تلقین کر لو، ایک نصیحت کی بات کر لو، تلقین کی بات۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا اگر کسی کے ساتھ تم نے دوسرا اچھے بات کہیں گے، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے۔ ہزاروں لاکھوں کو تم پیسہ خرچ کر لو، ایک آدمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کر لو، لیکن بھائی جان آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کسی مسلمان کے ساتھ تم آگے خند پیشانی کے ساتھ السلام علیکم، خند پیشانی کے ساتھ ملاقات، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ سر یہ مطلب ہے نہیں کسی کو تم دے تو وہ صدقہ ہو گئے۔ وقول للناس حسنا، یہ تلقین ہے بھائی عام لوگوں کا اچھی بات کہنا ہے، کوئی انتشار کا بات نہیں کہنا، کوئی فساد کا بات نہیں کہنا، کوئی فرقواریت کا بات نہیں ہوگی، حق بات کہنا، حق الگ چیز ہے، وہ دوسرا کوئی آپس میں قومیت عصبیت کا بات مت کہہ دے، یعنی اتفاقی بات کہہ دو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قوم کو بھی کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام قوم کو بھی کہا تھا، ہر مخلوق کو، ہر قوم کو اللہ ہم کو بھی یہ کہتے ہیں وقولوا قولا لینا، بھائی نرم لہجے استعمال کرنا۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون یہ نہیں کہ بھائی دوسرا آگے فرعون ایک ظالم تم نکل جاؤ، اتنی وقولوا قولا لینا، نرم لہجے۔ اور خاص کر دیکھیں یہ تو حقوق العباد ہے، ماں باپ کو حقوق العباد ہے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو حقوق العباد بندہ کا حق سب سے پہلے ہے کہ ماں باپ کے، پھر پڑوسیوں کو ہوتے، رشتہ داروں کو ہوتے، مسکین کو ہوتے، یتیم کو ہوتے، عام اپنا وہ محلہ کو ہوتے، اپنے رشتہ داروں کا، قوم قبیلہ کا ملک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ خیال مت کر لو تم حقوق العباد تو ادا کرتے، لیکن یہ حقوق اللہ کو تم حق تلفی کر رہے ہیں۔ واقیم الصلاۃ، نماز کا پابندی کرنا ہوگا، ایک نماز کا پابندی۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، نماز کے بارے میں۔ اگر نماز ہمارا درست ہو آگے کامیابی ہے، اگر نماز میں ہم فیل ہو، ناکام ہو جائے، آگے ناکامی۔ واقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا ہوگا، ایک وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا ہوگا۔ دیکھیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، تورات کے ذریعے سے، نبی پاک موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہی معاہدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، یہی قرآن کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب انبیاء پر یہ سارے ایک ہی قانون تھا، قانون یہی تھا، لیکن سب کو حقوق اللہ ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ایک جس کے پاس زکوٰۃ۔ ہاں لیکن یہ لوگوں نے اپنے وعدے سے وفا کیا نہیں کیا، بتا دیں ثم تولیتم، پھر یہ لوگوں نے اعراض کیا، مکر گیا اپنے وعدے سے، نہ کہ ٹھیک ہے، نہ کہ یاد ہے، ثم تولیتم، پھر مکر گیا، نہ ماں باپ کا حق ادا کیا، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کیا، نہ آگ یتیم کا حق ادا کیا، نہ مسکین کا حق ادا کیا، اکثر نے بعد میں جیسا کہ آج کا ہم نہیں کرتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر یہ لوگوں نے معاہدہ کرنے کے بعد پھر آگے مکر گیا اپنے معاہدے سے، اعراض کیا اپنے معاہدے سے، سب نے نہیں الا قلیلا منکم، مگر کم لوگ ہیں، کم لوگوں نے معاہدہ پورا کیا، جیسا کہ آج کل بھی قرآن میں قلیلا ما یؤمنون، ایمان لانے والا بہت کم ہے، قلیلا ما یشکرون، شکر ادا کرنے والا بہت کم ہے۔
اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہیں، اکثرهم لا یؤمنون اور الا مگر معاہدہ کو پاسداری کیا، قلیلاً کم لوگوں نے، منکم تم میں سے، یعنی بنی اسرائیل کو بتایا جیسا کہ ہماری بھی حالت ہے۔ اور پھر وانتم مورزون، پھر یہ لوگ اعراض کرتے تھے ایک انہوں نے کہ یار کس نے کہا کہ ماں باپ کے چھوڑ لو، اپنا کام سے کام رکھے گا، میرا خود بچے ہیں، ماں باپ کیا کریں گے، وہ یتیم کو کیا کریں گے، وانتم مورزون، یہ لوگ اعراض کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ اللهم حبب الايمان والدين في قلوبنا وكرم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا مع الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔